بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 43۔ رات 9 بجے کھانے سے فارغ ہو کے میں نے محسن سے کہا کہ کیوں نہ رابعہ کو فون کر لیں۔ اس وقت جانا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ 2 جگہ سے مایوس ہونے کے بعد ایک کیمسٹ نے ہمیں 1 روپیہ لے کر فون استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گھنٹی 2 بار بجی، پھر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے اپنا نام بتایا تو رابعہ کو دے دیا۔ سکندر؟ وہ بولی۔ عجیب آدمی ہو تم بھی، تمہیں اس طرح غائب نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر مجھے رابطہ قائم کرنا ہو تو کیسے کروں؟ آئی ایم سوری، میں نے کہا۔ دن میں جب میں آیا تھا تو بہت جلدی میں تھا۔ کیوں؟ آج کہاں پیشی تھی؟ وہ بولی۔ میرا مطلب ہے کون سا مارکہ سر کرنا تھا؟ مجھے رہائش کا انتظام کرنا تھا، میں نے کہا۔ اب میں ضامن رضوی SSP کی کوٹی میں ہوں، تم فون پر رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ یہ بتاؤ اس لفافے کا کیا چکر ہے جو تم امی کے پاس چھوڑ گئے تھے؟ وہ بولی۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، لیکن اسے پھاڑ کے پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟ تمہارے خیال میں اس پر نظر نہ آنے والی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ اس بات نے کچھ دیر کے لیے مجھے مبہوت کر دیا۔ یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہنسی۔ مگر اس میں کوئی نظر نہ آنے والی تحریر بھی نہیں ہے۔ میں اسے گرم کر کے دیکھ چکی ہوں۔ عموماً لوگ پیاز کا عرق استعمال کرتے ہیں جو گرم کرنے سے براؤن ہو جاتا ہے۔ تم نے تو میرے ذہن کو اس مسئلے کا حل بتا دیا ہے جو ایک معمہ تھا سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، میں نے کہا۔ اب میں دوسری امکانات پر بھی غور کر رہا ہوں۔ ٹیلی فون لائن پر کب تک غور کرو گے؟ وہ ہنسی۔ یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں مل کے غور کریں گے۔ جس انداز سے اس نے ہم دونوں کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ ایک واضح اشارہ تھا کہ دعوت صرف مجھے دی گئی ہے اور عقل مند را اشارہ کافی است۔ چنانچہ مجھے محسن کو ساتھ نہیں لانا چاہیے، لیکن میں اس قسم کی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، اس وقت تمہیں کوئی کام نہیں ہے یا نیند نہیں آ رہی ہے؟ دونوں باتیں ہیں، وہ بولی۔ امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے رات بھر جاگنا پڑے۔ اچھا، میں نے مجبور ہو کے کہا۔ میں آتا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دکان سے باہر آ کے میں نے محسن سے کہا کہ مجھے رابعہ نے بلایا ہے۔ محسن ذہین آدمی ہے، اس نے نوٹ کر لیا کہ میں نے ہمیں کے بجائے مجھے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس نے صورت سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تو چلا جا بھیا، اس نے جماہی لے کر کہا۔ ہم تو تھک گئے ہیں، لمبی تان کے سوئیں گے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تیرے چکر میں ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کہا۔ محسن ہنسا۔ کیا چور کی داڑھی اور تنکے والا کیس ہے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے صرف تجھ سے کام ہے۔ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے کہا۔ یہ شک مجھے بھی ہے کہ رابعہ میرے چکر میں ہے۔ یہ بڑا غلط چکر ہے، محسن نے کہا۔ تو پہلی بہت سے چکروں میں ہے، مجھے تو اعتماد ہے تجھ پر، لیکن کیا محسن؟ میں نے کہا۔ لیکن کے بعد کیوں رک گیا تو؟ اس کے بعد بھی جو کہنا تھا کہہ دے۔ تجھے ڈر ہے کہ میرے حوصلہ شکن رویے کا اثر مقدمے پر پڑے گا؟ اول تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ رابعہ مجھ سے مایوس ہو تو مجھے بچانے کی کوشش ترک کر دے، اور خدا نخواستہ اس کی محبت نفرت میں بدل جائے تو وہ میری دشمن جاں ہو جائے۔ بلا شبہ عورت ذات سے اس قسم کے انتقامی رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن برادر، اول تو رابعہ اس قسم کی لڑکی نہیں۔ اس کے علاوہ مرد ہو یا عورت، کوئی وکیل اپنے ذاتی جذبات کو اپنی اخلاقی و قانونی ذمہ داریوں پر حاوی نہیں آنے دیتا۔ یہ سب ٹھیک ہے، پھر بھی تیرے لیے ایک جذباتی الجھن تو پیدا ہو سکتی ہے۔ الجھن ہمیشہ قوت فیصلہ یا خود اعتمادی میں کمی کا نتیجہ ہوتی ہے، میں نے کہا۔ میں ابھی تک کسی الجھن کا شکار نہیں، جب تک خود فوزیہ کی طرف سے یا اس کے والدین کی طرف سے الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سیدھی صاف بات ہے محسن کہ میں اس معاشرے کے ہر فرد کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں۔ میں کسی وجہ سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مروجہ اخلاقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔ مجھے سزا ہو گئی تو یہ قصور میرا ہوگا۔ ایک سزا یافتہ شخص سے کوئی بھی عہد وفا استوار رکھنے کا پابند نہیں۔ کچھ رشتوں کی آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے اور اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کسی کی خاطر بھی نہیں۔ تیری حقیقت پسندی پر مجھے رشک آتا ہے سکندر۔ تو ہر صدمہ جھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوابوں کی جنت میں رہنے والے عملی زندگی کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو جی نہیں پاتے، محسن نے کہا۔ ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے، اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالنا۔ ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم مت پھینکنا۔ یہ دنیا، کوئی بھی دنیا، جب تک آباد رہے اچھا ہے۔ تیرا مطلب ہے کہ اسے جھوٹی امیدوں کے طلسم میں گرفتار رکھوں؟ میں نے یہ دھوکہ دینا نہیں سیکھا محسن۔ کوئی جھوٹی امیدوں کے آسرے پر زندہ ہو تو اسے قبل از وقت ناامیدی کا زہر دے کر مارنے سے کیا حاصل؟ سرطان کے مریض کو یہ کون بتاتا ہے کہ اسے اب کتنے دن اور جینا ہے؟ محسن نے کہا۔ اور کیا جھوٹی امیدوں کا سچ ہونا اتنا ہی ناممکن ہے
جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ وہ اچانک پلٹا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی بات کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ غالباً اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ فوزیہ نہیں ہوگی تو رابعہ میرا سہارا بن سکے گی۔ فوزیہ کا نہ ہونا بعید از امکان نہیں۔ محسن کے الفاظ میں اتنا ناممکن نہیں جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ مجھے محسن پر ترس آیا، جو دوستی کے رشتے اور خون کے رشتے کی کشاکش میں خود کو سلامت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے وقوف! دنیا کی سوچ کا دھارا حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود کو کیوں سمجھتا ہے؟ رابعہ کے گھر میں اوپر کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ نیچے اس کے آفس اور اسٹڈی روم میں روشنی تھی، مگر وہ خود لان پر کرسی ڈالے اور دوسری کرسی پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ برائے نام اجالے میں جو ادھر ادھر سے منعکس ہو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور سیدھا اندر جانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور لان پر جا پہنچا۔ یہ اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ گیان دھیان یا فکر سخن؟ اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ بالکل خالی ذہن ہو کے بیٹھوں۔ وہ ہنسی۔ آدمی کبھی کبھی اپنے خیالات سے بھی نجات چاہتا ہے۔ لوگ تو زندگی کے مسائل سے گھبرا کے خیالوں کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا اور تیسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کے خیالوں کی دنیا مختلف ہوتی ہے، وہ بولی۔ میں سارا دن جن مسائل پر سوچتی ہوں وہ ذہن کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب ان مسائل سے فرصت ملتی ہے تو میرے پاس کوئی بھی دوسری زیادہ خوبصورت خیالات کی دنیا نہیں ہوتی جو مجھے پناہ دے سکے۔ تنہائی میں ذہن پر یلغار کرنے والے خیالات کون سا سکون دیتے ہیں یا خوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں؟ اس سے تو کچھ نہ سوچنا اور خالی ذہن رہنا کہیں بہتر رہتا ہے۔ ویسے بھی مجھے اندھیرے سے پیار ہے۔ اس عمر میں تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی رابعہ، میں نے کہا۔ اندھیرا خود تم نے اپنے گرد مسلط کر رکھا ہے، اجالا اگر تمہاری دسترس میں ہے تو اسے کیوں دور سمجھتی ہو؟ باہر نکل کے دیکھو، دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور خوبصورتی تو زندگی کی نعمتوں کا نام ہے جو تمہیں میسر ہیں۔ عزت، دولت اور شہرت، سارا زمانہ ان چیزوں کے حصول کے لیے دیوانہ وار سرگرداں ہے۔ تمہارے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، ذہانت ہے، حسن ہے۔ لوگ تمہاری خوش قسمتی پر حسد کرتے ہوں گے۔ تم نے یہ راہبانہ زندگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اپنی زندگی کے تجربات کے آئینے میں میری زندگی کا عکس مت دیکھو سکندر، وہ بولی۔ تم مرد ہو، تمہارے لیے اکیلا رہنا آسان ہے۔ میرے ارد گرد کی دنیا میں اکیلی عورت کی حیثیت بھیڑیوں میں گھس جانے والی بھیڑ جیسی ہے۔ میں کیا کروں؟ کار لے کر سڑکوں پر آوارہ گردی کروں؟ اکیلی کسی ہوٹل میں جا بیٹھوں؟ کسی کلب میں لاوارث پھروں؟ میں نے ایک بار یہ غلطی کی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ بہت فراخ دل ہوتے ہیں اور عورت کی عزت کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ ہم پیشہ افراد واقعی تعلیم یافتہ، روشن خیال اور شریف ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی شام کی چائے پی یا رات کا کھانا کسی ہوٹل میں کھا لیا تو کیا بہت غیر اخلاقی اور غیر شریفانہ حرکت کی؟ کیا انہوں نے اخلاقاً اپنا فرض سمجھتے ہوئے بل ادا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہ تھی؟ لیکن مشہور یہی ہوا، گویا میں نے خود کو ایک وقت کے کھانے کی عوض بیچ دیا۔ کمینے لوگوں نے جو باتیں کی مت پوچھو، خود مجھ پر ان کے شفاعت ہونے لگے کہ میرے فلاں جج سے اور فلاں جج کے وکیل بھائی سے مناسب ہیں، اس لیے میں فلاں مقدمہ جیت گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جاہل اور دولت مند رشتہ دار ہیں، میرے فرسٹ اور سیکنڈ کزن، انہوں نے کبھی ہمیں منہ نہیں لگایا تھا اور میں ان کے کردار سے بخوبی واقف ہوں۔ بعد میں وہ ڈھیٹ بن کے آن پہنچے اور میں نے ان کو دھتکارا نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی اور ان کے وقت بے وقت آنے جانے کا برا نہیں مانا۔ اس حوصلہ افزائی کا غلط نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی مائیں پیغام لے کر آ گئیں۔ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں میں شوہر کے پاؤں کی جوتی ہوتی، ساس کے اور نندوں کی خانہ جنگی کا شکار ہوتی، اور 2-4 سال بعد 2-4 بچے ہو جاتے تو شوہر بہادر حکم صادر فرما دیتے کہ بس بہت ہو چکی وکالت، اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ وہ وعدہ تمام عمر کے لیے نہیں تھا کہ پریکٹس پر پابندی نہیں ہوگی۔ میں کیا کرتی؟ اپنا طلاق کا، حق مہر کا اور بچوں کی ملکیت کا مقدمہ لڑتی؟ وکالت کے لیے سب کو چھوڑتی یا سب کے لیے وکالت کو؟ ان سب کے انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہماری عزت کے دشمن ہو گئے اور جس نے جو چاہا مشہور کیا۔ میں نے کسی کی تردید نہیں کی، لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اکیلی رہوں گی۔ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرتا ہوں، میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ لڑکی واقعی مظلوم اور میری مدد کی مستحق ہے۔ یہ قنوتیت اس کو دنیا نے عطا کی تھی اور اس کو رہبانیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پند و نصائح اور نفسیاتی عوامل کا زبانی تجزیہ کرنے کے بجائے اسے عملی طور پر زندگی کے حسن کا احساس دلانے کی ضرورت تھی۔ میرے اس فیصلے کا محرک کچھ جذباتی رد عمل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال عقل کی پوری توانائی اور منطقی استدلال کی ساری قوت کے ساتھ ابھر آیا تھا۔ اگر یہ عورت کسی قرض کے بغیر تمہاری زندگی بچانے کی بھرپور جدوجہد کر رہی ہے تو کیا تم اس کی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ میں اتنا خود غرض اور احسان فراموش نہیں تھا کہ اس سوال سے روگردانی کر سکتا اور اس ذمہ داری سے بچ سکتا۔ رابعہ نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تم یہ اپیل کیوں کر رہے ہو؟ اور فیصلہ تو خود میری اپنی عدالت کا ہے۔ آئی سی، میں نے کہا، یہ قانونی نکتہ ہے، گویا سماعت تم خود نہیں کرو گی،
آل رائٹ، میں تمہاری طرف سے اپیل دائر کرتا ہوں اور خود اس مقدمے کی سماعت کرتا ہوں۔ تم عصمت رابعہ قاری، تم ہو مدعی اور مدعا علیہ۔ یہ بتاؤ تم دنیا سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس دنیا کے چند بے ضمیر کمینے اور گھٹیا کردار کے مالک افراد نے تمہیں بدنام کیا۔ کیا اس بدنامی سے تم نے کچھ کھویا؟ اپنی نظر میں اپنا مقام، اپنا عزم اور حوصلہ، اپنی ذہانت اور صلاحیت، اپنے ضمیر پر اعتماد؟ نو مائی لارڈ، رابعہ ہنسی، مجھے اس قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ بدنامی بے بنیاد تھی۔ رائٹ، مسمات رابعہ قاری، کیا کتوں کے بھونکنے سے قافلہ رک جاتا ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا اگر تم کتوں کے بھونکنے کو نظر انداز کر دیتی؟ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا مائی لارڈ، وہ مسکرائی، خصوصاً بھونکنے والے کتوں سے۔ گویا تمہیں علم نہیں تھا کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ میں نے کہا، کیا تمہارا اس بات پر اعتقاد نہیں کہ عزت دولت من جانب اللہ ہے، اور چاند پر تھوکا جائے تو تھوک اپنے منہ پر آتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جس کی کامیابی پر حسد کرنے والوں کی تعداد خوش ہونے والوں سے زیادہ نہیں؟ لیکن بدخواہوں کی بددعا میں اثر ہوتا تو کسی ماں کا بیٹا زندہ نہ رہتا۔ تجربہ بہت بڑا استاد ہے یو آر آنر۔ سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ میں نے کہا، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے رسی نے کاٹ لیا ہے اور میں زہر پھیلنے سے مر رہا ہوں تو دنیا اس پر ہنستی ہے، لیکن وہ واقعی مر جاتا ہے۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ رسی سے ڈرنا چھوڑ دو؟ بھونکنے والے کتوں سے ڈر کے پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھ کے ان کو دھتکار دو، وہ سب بھاگ جائیں گے۔ بدنام کرنے والوں سے کہو، تھینک یو ویری مچ، مجھے نکنامی نہیں چاہیے، وہ سخت مایوس ہوں گے۔ اپنی نظر آسمان کے ستاروں پر رکھو، زمین کے کیڑوں کی طرف مت دیکھو۔ دنیا پر ثابت کر دو کہ اکیلی عورت بھی معاشرے میں اپنا مقام خود پیدا کر سکتی ہے اور اس کی ترقی کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ تم اکیلی بھی کہاں ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رابعہ نے کہا، ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ محض باتیں؟ نہیں، دراصل آج مجھ پر بھی قنوتیت سوار تھی۔ میں نے کہا، اس کا احساس مجھے محسن نے دلایا۔ یہاں کے دیکھا تو تم قنوتیت میں مبتلا ہو۔ دو منفی قوتیں مساوی ہیں ایک مثبت قوت کے۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ ایک مدت سے میں نے بھی دنیا کے حسن کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے یہ بات کہہ دی تھی، ان اندھیروں کو یہیں چھوڑ دو۔ رابعہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی اور دوسری طرف دیکھتی رہی۔ اندھیرا تو کل بھی ہوگا۔ صاف کہتے ہوئے ڈرتی ہو کہ تمہیں اتنی رات کے ایک غیر مرد کے ساتھ جانا منظور نہیں؟ میں نے کہا، اعتماد تمہیں کس پر نہیں ہے، مجھ پر یا اپنے آپ پر ایڈوکیٹ رابعہ قاری؟ مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن باہر کوئی دیکھے گا کہ رابعہ قاری ایک ایسے شخص کے ساتھ پھر رہی ہے جو قتل کے الزام میں ملوث ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بہت ڈر چکی میں دنیا سے، اور تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اسی طرح ڈرتی رہی تو رسی کے کاٹنے سے بھی مر جاؤں گی۔ چلو لیکن ایک نظر ماں کو دیکھ لوں اور ذرا یہ کپڑے بھی بدل لوں۔ ماں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اسی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماں کی طبیعت 2 بار بگڑ چکی ہے، دل گھبراتا اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ وہ بولی، میں نے ولیم دے کر سلا دیا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ میں نے انتظار میں 10 منٹ صرف کیے اور ایک سگریٹ ختم کی۔ میری جذبات کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے فوزیہ میرے سامنے کھڑی مجھے ملامت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں جو چھلکنے ہی والے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، یہ جو کچھ کر رہا ہوں میرا فرض ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے نہیں۔ وہ آدمی قابل نفرت ہوتا ہے جو خود غرضی کی باعث چاہتا ہے کہ سب اس کے لیے سب کچھ کریں مگر وہ کسی کے لیے کچھ نہ کرے۔ میں نے فوزیہ کو سمجھایا، تمہارے حقوق الگ ہیں مگر اس احسان کے بدلے جو رابعہ مجھ پر کر رہی ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ فوزیہ نے بالکل زنانہ بات کی، تم کیا جانو، رابعہ جیسی عورتیں غرض کے بغیر کوئی احسان نہیں کرتی۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، مجھے ہو جائے گی جیل تو رابعہ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ اسے تو فیس ملنے کی امید بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، خواہ ماہ یہ فرض اور محبت کا چکر مت چلاؤ، یہ دماغ اور دل کے رشتے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھننا کر کہا، اچھا دیکھوں گا، تم میرا انتظار کرتی ہو یا نہیں 7 سال تک؟ کس سوچ میں ہے جناب؟ رابعہ نے کہا اور میں چونکا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے کم وقت میں وہی ساری باندھ لی ہے جو باندھ کے وہ مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی، اور پھر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا، اور جب میں کار میں اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ایک سیر افنی خوشبو کا احساس ہوا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو رابعہ نے کہا، کہاں چلیں؟ کہاں چلیں؟ میں نے کہا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، باغ جناح چلو، وہاں اچھا موسم ہوگا، یا ایسے ہی سڑک پر چلتی رہو۔ وہ ہنسی، مجھے اپنی ہنسی بھی اجنبی لگ رہی ہے، معلوم نہیں کیوں۔ کبھی تمہیں ایسا احساس ہوا ہے زندگی میں؟ ہاں، میں نے کہا، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک متعصب انگریز لارڈ مجھ سے کاؤنٹی جیل میں ملنے آیا تھا اور کیسے اس نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ہنسی اجنبی لگی تھی، معلوم نہیں میں اپنے آپ پر ہنس رہا تھا یا اس لارڈ کے غرور کی شکست پر۔ تمہیں اس کی بیٹی سے واقعی محبت تھی یا سوال کو الٹ لو؟ اس کی بیٹی مجھے واقعی چاہتی تھی، میں نے اعتراف کیا، لیکن ہندوستان میں رہنا تھا، تمام زندگی میں ان متعصب اور تنگ نظر لوگوں کے درمیان کیسے گزار سکتا تھا جو میرے رنگ سے نفرت کرتے تھے
اور وہ لڑکی اس ماحول میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بولتا رہا، وہ سنتی رہی، پھر وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ ہم نے گاڑی باغ جناح میں پارک کی اور اس کی ٹھنڈی مہکتی سڑکوں پر چاندنی میں رات کا حسن جواں ہوتے دیکھتے رہے۔ وہاں ہم جیسے اور بھی تھے، لیکن ہم سب کے درمیان اور سب سے الگ اپنی باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کی یادوں کے البم سے انگنت تصویریں نکال کے دکھائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت عرصے بعد آج اسے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ بولتی تو ہر روز تھی اور ہر عدالت میں بے تکان بولتی تھی، مگر باتیں کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باتیں جو میں محسن سے کر لیتا تھا اس کے دل میں جمع ہو رہی تھی۔ یہ برسوں کا غبار تھا جو آہستہ آہستہ نکل رہا تھا اور میں اس کے اعتماد کا اہل ثابت ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوزیہ کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے منسوب ہوں، اور اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ نسبت اب خطرے میں پڑ گئی ہے اور میں فوزیہ سے یہ توقع بالکل نہیں رکھتا کہ وہ فلمی ہیروئن کی طرح ظالم سماعت کے والدین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر سکے گی۔ رات کے 12 بجے ہم ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں گئے اور اوپن ایئر گارڈن لاؤنج میں بیٹھ کے کافی پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی پیدا کیے بغیر میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہا ہوں۔